آج ہم ایک بہت مشہور کہانی شہزادی اور مینڈک کا عہد اس پر ذرا گہری گفتگو کر رہے ہیں۔ جی، یہ تو تقریباً سب نے ہی سنی ہوتی ہے۔ کلاسک کہانی ہے بالکل۔ ہاں، تو ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یہی کہانی ہے۔ ایک شہزادی ہے، اس کی ایک پیاری سی سنہری گیند، جو سورج کی طرح چمکتی ہے، ایسا ذکر آتا ہے۔ بالکل، اور ایک چشمہ ہے اور ایک بولنے والا مینڈک، یہ ہے مرکزی کردار۔ جی، اور آج ہمارا مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو چھپے ہوئے پہلو ہیں نا، ان کو سمجھنا ہے۔ صحیح کہا، یعنی وہ اسباق جو شاید پہلی بار سننے میں نظر نہ آئیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ ہے، کیا ملتا ہے ہمیں گہرائی میں جانے سے۔ ضرور۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے، شہزادی باغ میں ہے، چشمے کے پاس کھیل رہی ہے۔ اپنی وہ قیمتی سنہری گیند کے ساتھ؟ ہاں، وہی گیند، اور اچانک وہ ہاتھ سے چھوٹ کر چشمے میں گر جاتی ہے، گہرائی میں۔ اور شہزادی ظاہر ہے بہت پریشان ہو جاتی ہے، رونے لگتی ہے۔ بالکل اسی وقت پانی سے ایک مینڈک نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں مدد کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ یہ اہم ہے۔ جی، شرط یہ کہ اگر وہ گیند نکال دے تو شہزادی اسے اپنا ساتھی بنائے گی، مطلب اپنے ساتھ میز پر بٹھائے گی، اپنی پلیٹ سے کھلائے گی، اپنے کمرے میں سلائے گی۔ یہ سب۔ یہ تو بڑی عجیب شرطیں ہیں ایک مینڈک کے لیے۔ ہاں، اور یہاں نفسیات کا ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ شہزادی فوراً مان جاتی ہے۔ فوراً؟ بغیر سوچے سمجھے؟ ہاں، بظاہر اسے یہ سب احمقانہ یا بے تکی بات لگتی ہے، لیکن وہ گیند اتنی پیاری ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، مایوسی میں وعدہ کر لیتی ہے۔ مطلب نیت شاید نبھانے کی تھی ہی نہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے، صرف وقتی طور پر مسئلہ حل کرنا چاہتی تھی۔ یہ ایک طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ ہم کبھی کبھی وعدوں کو کتنا ہلکا لے لیتے ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ کیا یہ صرف اس لمحے کی بے بسی تھی یا کردار کا حصہ تھا؟ شاید تھوڑا سا دونوں، اور دیکھیں ہوتا بھی یہی ہے۔ جیسے ہی مینڈک وہ گیند لا کر دیتا ہے، شہزادی گیند لیتی ہے اور فوراً محل کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ بالکل، مینڈک کو وہیں چھوڑ کر، اپنا وعدہ بھی وہیں بھول کر۔ وعدہ خلافی تو فوراً ہو گئے، لیکن کہانی یہاں ایک نیا موڑ لیتی ہے نا۔ جی بالکل۔ اسی شام جب شاہی خاندان رات کا کھانا کھا رہا ہوتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اور دروازے پر کون؟ وہی مینڈک۔ شہزادی تو دیکھ کر حیران، پریشان، شاید تھوڑا غصے میں بھی۔ اس کا رنگ اڑ گیا ہوگا۔ یقیناً۔ لیکن یہاں بادشاہ یعنی شہزادی کے والد وہ مداخلت کرتے ہیں۔ اچھا، بادشاہ کا کردار یہاں اہم ہو جاتا ہے۔ بہت اہم۔ وہ صورتحال کو سمجھتے ہیں اور اپنی بیٹی کو یاد دلاتے ہیں جو وعدہ کیا ہے اسے ہر حال میں نبھانا چاہیے۔ یہ صرف ایک باپ کی نصیحت تھی یا اس میں کوئی گہری حکمت تھی؟ میرے خیال میں یہ حکمت تھی، یہ اصول کی بات تھی، دیانتداری کی۔ بادشاہ کہانی کے اخلاقی محور کو قائم رکھتے ہیں۔ تو وہ اپنی بیٹی کو ذمہ داری کا احساس دلا رہے تھے۔ جی بالکل، وہ صرف نصیحت نہیں کرتے بلکہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ شہزادی اپنے وعدے کا سامنا کرے، اسے پورا کرے۔ تو پھر شہزادی کیا کرتی ہے؟ ظاہر ہے خوشی سے تو نہیں کیا ہوگا۔ بالکل نہیں، انتہائی ہچکچاہٹ کے ساتھ، منہ بنا کر، لیکن بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور تھی، تو اس نے مینڈک کو ساتھ بٹھایا، اپنی پلیٹ سے کھانے دیا۔ اور پھر کمرے میں لے جانے والی بات؟ وہ بھی بہت ناگواری سے، لیکن اسے اپنے کمرے میں لے گئی، اور جب اسے اٹھا کر رکھنے لگی، شاید تکیے پر یا کسی کونے میں، ہاں، اسی لمحے جب اس نے انتہائی ناپسندیدگی کے باوجود شاید ایک ذرا سی نرمی سے اسے چھوا یا اٹھایا، تب جادو ہو گیا۔ جی وہی لمحہ تھا۔ وہ مینڈک ایک خوبصورت نوجوان شہزادے میں بدل گیا۔ یہ کمال ہے۔ تو تبدیلی صرف وعدہ پورا کرنے سے نہیں ہوئی، بلکہ اس آخری لمحے کی ہچکچاہٹ بھری نرمی یا عمل سے ہوئی؟ ایسا لگتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ شہزادہ پھر اپنی کہانی سناتا ہے کہ وہ اصل میں مینڈک نہیں تھا؟ نہیں، اسے ایک بری جادوگری نے مینڈک بنا دیا تھا، اور وہ جادو تبھی ٹوٹ سکتا تھا جب کوئی شہزادی نہ صرف اس سے دوستی کا وعدہ کرے بلکہ اسے نبھائے بھی۔ ہاں، اور شاید کسی حد تک مہربانی سے پیش آئے۔ تو شہزادی کا یہ آخری عمل جو بظاہر چھوٹا سا تھا، وہ جادو توڑنے کی کیل بن گیا۔ واہ، یہ تو ظاہری شکل اور حقیقت کے فرق والی بات ہو گئی۔ بالکل، جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، اور مہربانی چاہے ہچکچاہٹ کے ساتھ ہو، اس کی بھی اپنی طاقت ہے۔ اور پھر یقیناً کہانی کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔
جی، دوستی محبت میں بدل جاتی ہے، شادی ہوتی ہے اور ریاست میں جشن منایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اسباق کی بات کریں تو دو تو بہت واضح ہیں، اپنے وعدے ہمیشہ پورے کرو۔ اور کسی کو اس کی ظاہری شکل سے مت پرکھو۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم تھوڑا اور سوچیں تو یہ کہانی خود شہزادی کے اپنے سفر کے بارے میں بھی ہے، ایک غیر ارادی وعدے سے شروع ہو کر ہچکچاہٹ سے اسے نبھانے تک، اور پھر ایک غیر متوقع انعام پانے تک۔ یہ اچھا نکتہ ہے، یعنی خلاصہ یہ کہ ایک مایوسی میں کیا گیا وعدہ جب آخرکار نبھانا گیا تو وہ نہ صرف مینڈک کے لیے بلکہ خود شہزادی کے لیے بھی ایک بڑی تبدیلی کا باعث بنا۔ اس کی اپنی شخصیت میں بھی نکھار آیا ہوگا۔ بالکل،